اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اور اگر آزاد نہیں ہے تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانیں اور غلامی جانیں کس طرح پاکستان پر آپ غلامی مسلط کرتے ہیں۔ لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں۔ اگر امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کی کسی ایوان میں ایک ممبر قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا PTI کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور PTI کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہماری قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ہمیں حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ صاحب FATF ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا؟ یہ تعویلات کیسے ہم قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گی؟ اس حوالے سے پورے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آج کے حالات میں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رجسٹریشن نہیں کریں گے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں، آپ آج نہیں 100 سال تک بھی رجسٹریشن نہ کریں اور نہ کریں، خدا کی قسم دیجیے مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں ہمارے، انشاءاللہ پیسے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو برباد نہ کیجیے۔ اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی امتحانات سے آمین۔ یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، یہ لاجواب ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کر دیتا ہے۔ پاکستان کے اسمبلی نے مدارس رجسٹریشن والا بل پاس کر دیا تھا، لیکن وہاں کے صدر نے کچھ اعتراضات لگا کر اس کو واپس بھیج دیا ہے، اس پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ اسی پس منظر میں حضرت مولانا کا یہ بیان ہے، اب آپ حضرت والا کا پورا بیان سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب اسپیکر، اور آپ کی وساطت سے تمام معزز اراکین ایوان، ہر چند کے اس ایوان کی عوامی نمائندگی پر ہمیں تحفظات ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پارلیمانی ذمہ داریاں بھی یہی ایوان نبھا رہا ہے، اور ہم بھی اسی ایوان کا حصہ ہیں۔ اس سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، اور یوں سمجھیے کہ وہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ تھا، اگرچہ ہماری بڑی اپوزیشن پارٹی نے اس سے لا تعلقی ظاہر کی، لیکن اس حوالے سے مذاکرات کا جو عمل 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک رہا، اس میں تمام پارٹیاں حکومتی بینچز پہ یا اپوزیشن بینچز پہ سب آن بورڈ تھیں،
اور سیاست میں یہی ہوتا ہے کہ مذاکرات ہوتے ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، دلائل سے سمجھاتے ہیں، اور بالآخر مسئلہ ایک حل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی میں جناب اسپیکر، دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل بھی تھا، اور میں اس حوالے سے کچھ ہسٹری آپ کے سامنے بھی، ایوان کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ 2004 میں حکومت اور دینی مدارس کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ حکومت نے اس وقت مدارس کے حوالے سے 3 سوال اٹھائے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ دینی مدارس کا مالیاتی نظام کیا ہے، دوسرا یہ کہ دینی مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ دینی مدارس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے۔ ان تینوں سوالات پر مذاکرات ہونے کے بعد جب حکومت مطمئن ہو گئی تو اس وقت ایک قانون سازی ہوئی، اور اس میں اتنا ضرور کہا گیا کہ دینی مدارس اس حوالے سے محتاط رہیں گی کہ کسی طرح بھی کوئی اس میں فرقہ وارانہ تعلیم نہ ہو، شدت پر آمادہ کرنے والا کوئی مواد پیش نہ کیا جائے۔ البتہ تقابل ادیان کے حوالے سے اور تقابل مذاہب کے حوالے سے علمی بحث اگر استاد کرتا ہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ کچھ بعد میں مشکلات آتی رہیں۔ ہماری خفیہ ایجنسیاں وہ مدارس میں براہ راست جاتی تھیں، وہاں پر ڈرانے دھمکانے پریشان کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، جس پر سنجیدہ شکایت اٹھی، اور 2010 میں ایک پھر معاہدہ ہوا کہ کسی بھی مدرسے کے حوالے سے کوئی شکایت براہ راست مدرسے میں جا کر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس تنظیم سے کی جائے گی جس کے ساتھ اس مدرسے کا الحاق ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو معاملات طے تھے۔ پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو خود حکومت نے اس وقت یہ سوال اٹھایا کہ مدارس 1860 کی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور چونکہ اب وہ صوبائی مسئلہ بن گیا ہے، لہذا آپ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں۔ یہ یعنی جیسے ہم ایک ڈاک خانہ تبدیل کر رہے ہیں دوسرے ڈاک خانے میں۔ پہلے ہم وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ سوسائٹی ایکٹ، جو خالصتاً اسی لیے بنایا گیا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بننے والے جتنے ادارے کمپنیاں ہوں گی وہ سب اسی میں ہی رجسٹر ہوتی رہیں گی، اور اب آئیے وزارت تعلیم کے تحت۔ وزارت تعلیم میں بھی صرف آپ اس نسبت سے منسلک ہو کر رجسٹریشن کرائیں گے، اور جہاں صوبوں میں دفتر ہوں گے وزارت تعلیم کے، وہاں لوگ جا کر وہ رجسٹریشن کارڈ لے لیں۔ اس پر بات چیت ہوتی رہی، لیکن وہ ایکٹ نہیں بنا، وہ محض ایک معاہدہ تھا، اور وہ معاہدہ 3 باتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ دینی مدارس جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہے
وہ برقرار رکھی جائے گی۔ نئے مدارس کے رجسٹریشن پر حکومت تعاون کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ غیر ملکی طلباء جن پر پابندی ہے کہ وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کریں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی اور 9 سال تک ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ اس میں جو بعد میں ایجوکیشن ایک بورڈ بنا، اس کے تحت 12 مراکز بنائے گئے، یہ سب بات کے ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آج اگر کوئی اس کی بات کرتا ہے تو یہ پس از مرگ واویلا کی بات ہے۔ وہ معاہدہ حکومت کی طرف سے ٹوٹ چکا تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے۔ ہاں، بعد میں کسی کے فیض سے مدارس توڑ دیے گئے۔ اب تک یہی 5 تنظیمیں تھیں، 5 بورڈز تھیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں 20-25 بنا دی گئی، جس کا نہ 2004 کے حوالے سے کوئی کردار، نہ 2010 کے معاہدے سے کوئی کردار، اور نہ ہی اس کا کوئی ابھی جو ہماری قانون سازی ہو رہی تھی اس سے کوئی تعلق۔ الیکشن سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو میں نے جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کیا، میاں شہباز شریف صاحب سے، کہ یہ ایک مسئلہ ہے، الجھا ہوا ہے، اس کو پورا کریں۔ انہوں نے حامی بھری، بات چیت ہوئی، تنظیمات مدارس کے تمام قائدین کو بلایا گیا، ان کی مشاورت و مشارکت کے ساتھ اصول طے ہوئے، اور ہم نے اپنے موقف میں لچک دکھائی کہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر، ہم سے اجازت لیے بغیر آپ نے ہماری تنظیموں کو توڑا، اور وہ تنظیمیں کہ جن کو ہم نے تسلیم نہیں کیا سو مدارس آزاد ہوں گے، چاہے ادھر رجسٹریشن کرائیں چاہے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کرائیں۔ ہم نے لچک دکھائی اس میں، اور اس پر جناب وزیر قانون جناب تارڑ صاحب ان کی طرف سے ڈرافٹ بنا، اور جس طرح معاہدہ ہوا تھا اسی کے مطابق ایک ڈرافٹ آیا اور یہاں ایوان میں پیش ہوا۔ اس ایوان میں اس کی پہلی خواندگی ہوئی، اور جب دوسری خواندگی شکوار ہو رہی تھی تو پتہ نہیں کہاں سے کیا ہدایات آتی گئیں کہ دوران قانون سازی اس قانون سازی میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور پھر ہم نے کہا کہ ہم اس قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اس معاہدے، اس کمٹمنٹ جو ہمارے باہمی اتفاق رائے سے ہوا تھا، اس کا ضد ہے۔ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ اب اس ایوان کے اندر جس وقت 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس میں کہا کہ بھائی وہ ایک چیز، ایک مرحوم بل، ایک معصوم بل، اس سے پہلے جس پر اتفاق ہوا اور جس کا یہاں قتل کیا گیا، آئیے اس کو بھی لے آئے۔
جناب اسپیکر، ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ ان مدارس کو اس بل سے نکال دیں، یہ بات میں واضح کر دوں، لیکن ڈرافٹ جو پاس ہوا ہے، بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، اس میں ان وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے آیا، تو ہم نے اس کو بھی قبول کیا تھا، اس پر بھی چونکہ ہمارا کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قبول کیا اور پاس ہو گیا۔ جناب اسپیکر، بہتر ہوتا اگر آج اس وقت یہاں ایاز صادق صاحب موجود ہوتے تو ذرا میں ان کے روبرو عرض کرتا۔ یہاں 20 اکتوبر اور 21 اکتوبر یعنی 12 بجے کے بعد رات کے صبح تک یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا، سینٹ میں جب پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 20 اکتوبر کی تھی، اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا تو تاریخ 21 اکتوبر کی تھی، اور جو ہی وہ پاس ہوا میرے پاس جکرانی صاحب تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ سائن سیریمنی پریزیڈنسی میں ہو رہی ہے، فوری طور پر ہم نے وہاں جانا ہے، ناشتہ بھی وہیں کریں گے اور پریزیڈنٹ صاحب ان پہ دستخط بھی کر دیں گے۔ میں نے ہاں کیا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر تشریف لائے اور کہا کہ یہ فی الحال ملتوی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے حضرت کہ 28 اکتوبر کو جناب صدر اس بل پر ایک اعتراض بھیجتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں میں جب ایک بل آتا ہے تو جس ایوان میں آخر میں پاس ہوتا ہے اسی سے پریزیڈنسی میں جاتا ہے، اور وہاں سے کوئی آبجیکشن ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پھر آیا، کیونکہ یہاں آخر میں پاس ہوا اور آبجیکشن آیا، اور اسپیکر صاحب نے اس کی تصحیح کر دی، اس کو ایک قلمی غلطی قرار دے کر۔ اب آبجیکشن آیا، اسپیکر صاحب نے باقاعدہ آئین کا حوالہ دیا، آرٹیکل 75 کا، اس آئینی حوالے کے ساتھ انہوں نے ان کے پاس جواب بھیجا، اور یہ 28 اکتوبر تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب صدر کو یہ بل موصول ہو چکا تھا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ موصول ہو چکا ہے۔ اسپیکر صاحب کی طرف سے جواب چلا گیا اور کہا کہ میں آرٹیکل 75 کے تحت اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اور کر دی ہے، دستخط کر کے بھیج دیے، اور سینٹ کی طرف سے بھی مجھے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی انہوں نے جو چیئرمین سینٹ سے اس وقت انہوں نے اس کو ہاں کر دیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے ختم ہوا کہ جناب صدر نے اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر پہلی مرتبہ پاس ہو جائے تو پہلی مرتبہ پاس ہو کر کتنے دنوں میں صدر دستخط کرے گا؟ بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، بظاہر آئین اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن چونکہ صدر جناب عارف علوی صاحب کے وقت میں ایک بل یہاں سے گیا، انہوں نے اس پر 10 دن کے اندر دستخط نہ کیے تو یہاں پر ایکٹ پاس کیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا۔ سو اگر آئین کا پہلا حصہ وہ خاموش ہے اس حوالے سے، لیکن نظیر قائم ہو گئی، اور اس نظیر کے تحت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر کا وہ اعتراض ویلڈ تھا اور اس کا جواب ہو چکا، اب اس کے پاس دوسرے اعتراض کا کوئی آئینی استحقاق حاصل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے بعد میں کوئی 13
नवंबर को, यानी 20 अक्टूबर के बाद या 21 अक्टूबर के बाद 13 नवंबर, जिसमें 10 दिन गुजर चुके, यहाँ पर आईन सराहत के साथ कहता है कि अगर 10 दिन के अंदर वो दस्तखत नहीं करते तो फिर वो एक्ट बन जाए। हमारी कतई राय ये है, और इस पर तमाम तंजीमात मदारिस ने कल इजलास किया और मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ तमाम मालूमात और मटीरियल की बुनियाद पर उन्होंने तय किया कि ये एक्ट बन चुका है। और जनाब स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमारी किताबों के मुताबिक तो ये एक्ट बन चुका है। सवाल ये है कि ये बातें करना कि जी वो भी तो मदारिस हैं, वो भी तो मदारिस हैं, तो थोड़ी सी तब्दीली अगर कर ली जाए तो वही गुंजाइश जो पहले निकाली गई थी सो अब भी निकाल ली जाए, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन बहस इस पे नहीं है, बहस इस पर है कि एक्ट बन चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। ये क्या नज़ीर कायम की जा रही है। अगर आज हमने उस पर तरमीम पर गुफ्तगू की, उसे एक्ट तस्लीम न करते हुए उस पर तरमीम शामिल करके दोबारा पार्लियामेंट के सामने पेश की या जॉइंट सेशन बुलाया, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी होगी और एक ऐसी गलत नज़ीर कायम करेंगे आप कि आने वाले वक्तों में हर पाकिस्तानी के लिए, हर पार्लियामेंट के लिए, हर हुकूमत के लिए एक मुश्किल चली आती रहेगी और उस दस्तखत की कोई अहमियत नहीं होंगे। लिहाजा हम ऐवान का इस्तेहकाक, आइन का इस्तेहकाक, उसकी जंग लड़ रहे हैं। और ऐवान सदर से हमारी ये शिकायत है कि आपका वो जो दूसरा एतराज़ है वो आइनी लिहाज से भी ठीक नहीं है। चाहे हमारे नज़ीर तारड़ साहब जो हैं इस बारे में बड़े मशाक हैं, कोई ना कोई तावील अब बनाकर पेश कर देंगे, सो ये तावीलें नहीं चलेंगी। अब हम भी इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं, मैंने भी इसी मदरसे, इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। आप मुझसे जूनियर हैं, आप कानून पढ़े हुए हैं, लेकिन आप पढ़े हुए हैं, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। अदालत कानून के मुताबिक फैसले देती है, लेकिन उस कानून के मुताबिक जो यहाँ से हम बनाकर भेजते हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। अब इस हवाले से हमारे इस मुतालबे को तस्लीम किया जाए, ये मुत्तफ़क़ा चीज़ है। जनाब स्पीकर, अगर आपकी तवज्जो हो, स्पीकर साहब अगर आपकी तवज्जो हो, मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि 26वीं तरमीम पर 1 महीने से ज़्यादा डिबेट होती रही और बिल आखिर हम एक इत्तिफाक़ राय पर पहुँचे। 56 क्लॉज़ेस पर मुश्तमिल पहला इब्तिदाई ड्राफ्ट, जिस पर मुज़ाकरात के नतीजे में हुकूमत 34 शिकों से दस्तबरदार हुई, 22 शिकों पर वो आया और फिर हमने उसमें 5 तरमीम पेश की जो 27 शिकों की शक्ल इख्तियार कर लिया। ये सब इसके लिए मैं ख़ुद कराची भी गया हूँ, बलाउल हाउस भी गया हूँ। 5 घंटे हमने वहाँ मुज़ाकरात किए हैं। यही तीनी मदारिस का बिल वहाँ डिस्कस हुआ है। अगले रोज़ हम लाहौर आए हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर पे 5 घंटे हम बैठे रहे हैं। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू होती रही है। एक इत्तिफाक़ राय पाया गया और उस वहाँ से आकर मैंने अपने PTI के दोस्तों को एतमाद में लिया कि ये है सारी सूरत हाल और ये हम वहाँ से करके आए। हमने पार्लियामेंट के एक मेंबर को भी इस तमाम पेशरफ से गाफिल नहीं रखा, लाताल्लुक़ नहीं रखा, बेखबर नहीं रखा। अब मदारस को किस चीज़ की गुनाह दी जा रही है, सज़ा दी जा रही है? एक इत्तिफाक़ राय पार्लियामेंट का हुआ है। अब साहब कहते हैं कि साहब IMF और फलां फलां वो पाकिस्तान के साथ ताउन छोड़ देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे,
ناراض ہو جائیں گے۔ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اور اگر آزاد نہیں ہے تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانیں اور غلامی جانیں کس طرح پاکستان پر آپ غلامی مسلط کرتے ہیں۔ لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں۔ اگر امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کی کسی ایوان میں ایک ممبر قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ہمیں حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ صاحب FATF ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا؟ یہ تعویلات کیسے ہم قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گی؟ اس حوالے سے پورے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آج کے حالات میں۔ دینی جماعتیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں۔ یہ 2001 نہیں ہے، یہ 9/11 کا سال نہیں ہے، یہ اس کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دینی مدارس نے 23-24 سال ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ان کا امتحان کس بات پہ لیا جا رہا ہے؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اس بات سے کہ ملک میں مذہب کی تعلیم کیوں ہے، اس کے لیے مختلف ادارے کیوں ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ پڑھانے کے لیے ہم نے مدارس کیوں قائم کیے ہیں۔ یہ بات تو پھر آج کی نہیں ہے۔ جب علی گڑھ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نصاب سے لارڈ میکالے نے اس وقت قرآن نکال دیا، حدیث نکال دی، فقہ نکال دی، عربی زبان نکال دی، فارسی زبان نکال دی، جو یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، سب نکالنے کے بعد اس کے مقابلے میں مدرسہ بنا جس نے انہی علوم کو تحفظ دیا جس کو انگریز اپنے ساتھ نکال دیا۔ اور ہمیں جدید علوم سے کوئی ایسا نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت آپ کو کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے اور یہاں انہوں نے 9 ماہ کی زندگی گزاری، زندگی کے آخری لمحوں میں وہ علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کو کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آئین نصاب ایک کرتے ہیں، جدید و عصری علوم کا اور دینی علوم میں فرق و امتیاز یہ تو اس سے پہلے نہیں تھا ہندوستان کی تاریخ میں۔ وعلیکم السلام، یہ تو اس سے قبل نہیں تھا، بر صغیر سے باہر بھی کسی دینی مدرسے کا سوچ نہیں ہے۔ تو آئیے آپ نصاب ایک کر دیں۔ ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور ہر چند کی ان کو پذیرائی نہیں ملی، تب بھی انہوں نے وہاں جامعہ ملیہ قائم کیا۔ مشترکہ نصاب کے حوالے سے وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکا۔ آج وہ جامعہ ملیہ میں دلی کا سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق، پاکستان کا پہلا جھنڈا انہوں نے لہرایا، اور مفتی محمد شفیع عثمانی جو مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے والد بزرگوار تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ 51 تک اس بیوروکریسی کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئیں ایک نئے ملک میں ہم ایک نیا نصاب تجویز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تقسیم نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر بھی ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ اب دینی مدرسے کے نصاب کو قبول نہ کرنا، یہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر آج تک
ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت کار فرما ہے جس کو آج 9/11 کے بعد ایک نئی سپورٹ عالمی سطح پر مل رہی ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی مدارس کے نظام کو تہس تہس کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تو جدید علوم کا انکار نہیں کیا۔ آپ نے کہا میٹرک پڑھاؤ، ہم نے کہا میٹرک پڑھائیں گے۔ آپ نے کہا BA FA FSC پڑھاؤ، ہم وہ کریں۔ آپ نے کہا A لیول O لیول پڑھاؤ، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ یونیورسٹیوں میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں کم از کم 3 مضامین کا آپ کے بچے امتحان دے دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو BA اور MA کے گریجویشن کے سرٹیفکیٹ آپ کو مہیا کر دیں گے، ڈگریاں مہیا کر دیں گے۔ حضرت ہم نے اور ہمارے بچوں نے آپ کے سکولز یونیورسٹیز کے بورڈ میں امتحانات دیے ہیں۔ میرے تعلیمی ادارے کے بچوں نے جب آپ کے بورڈز کے اندر امتحان دیے تو پہلی پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی، دوسری پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی، اور تیسری پوزیشن بھی دینی مدرسے کے طالب علم نے لی۔ آئے شرح دیکھ لیں، ہمارے بچے، علماء اور مدارس کے بچے کس شرح کے ساتھ کالج پڑھ رہے ہیں اور اسکول پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اور آپ اپنی بھی شرح دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کتنے مدرسے میں آتے ہیں اور مدرسے میں قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ ہم تو آج بھی میں تو جدید علوم اور قدیم علوم اور عصری علوم اور دینی علوم اس کے فرق کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لکڑی کا علم نہیں تھا؟ اور لکڑی کا علم تھا تو کشتی بنائی نا۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لوہے کا علم نہیں تھا؟ لوہے کا علم تھا تو آپ زرہ بناتے تھے، آپ خود بناتے تھے۔ یوسف علیہ السلام، کیا ان کے پاس علم ریاضی اور حساب کتاب اور معاشیات کا علم نہیں تھا؟ تبھی تو انہوں نے خود پیشکش کی کہ مصر کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے اس کے خزانے کا نظام دیا جائے، میں بہت اچھا اس نظام کو جاننے والا ہوں۔ اپنی خدمات خود پیش کی۔ اب اگر انبیاء کرام انہوں نے یہ صنعتیں اور یہ حرفت وہ ہمیں سکھائی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، تو یہ علوم بھی تو انبیاء کرام کے علوم ہیں، ہم کیسے اس کا انکار کریں گے؟ اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو انگریزی آنی چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسے سائنس آنی چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو معاشرتی علوم آنے چاہیے، اگر میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسے جغرافیے کا علم ہونا چاہیے، تو کیا قوم کے بچوں کے لیے میں نہیں چاہوں گا کہ یہ علوم ان کے پاس ہوں؟ لیکن کیا اس تقسیم کے ہم ذمہ دار ہیں؟ آج آپ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور میں بطور گواہ پیش کر سکتا ہوں، بہاولپور جامعہ ایک عظیم الشان جامعہ گزرا ہے جس میں مولانا شمس الحق افغانی کے لیول کے علماء کرام درس و تدریس کیا کرتے تھے۔ کہاں ہے وہ جامعہ آج؟ آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا ہے۔ پشاور میں جو اسلامیہ کالج ہے، جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا۔ آج جا کر ذرا دیکھیں نا، کیا علوم اسلامیہ کا وہاں کوئی تصور ہے؟ صوبہ سندھ میں ہمارے پاس 2 ایسے مدارس تھے کہ جن میں حکومت کے مشورے سے اسکول کا نظام رائج کیا گیا۔ آج ایک مکمل اسکول ہے اور ایک مکمل کالج ہے، دینی علوم اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اکاڑا میں ایک مدرسہ تھا جس میں اسکول کی تعلیم دی گئی، سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج وہ مکمل اسکول ہے، اس میں دینی علوم کا تحفظ نہیں ہے۔ تو جب ہمیں تجربہ ہے کہ جہاں جس مدرسے میں آپ آ گئے تو پھر وہ ایک وہ بدو کا خیمہ بن جاتا ہے، سر اندر کیا اور اس کے بعد پورا اونٹ اندر اور بدو باہر۔ اس طریقے سے آپ کے رویے ہیں دینی علوم کے ساتھ۔ کیسے ہم اعتماد کریں؟ ہم اپنے مدارس کے حریت و آزادی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ملک میں قانون سے ماوراء زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ ہم ایک قانون کے تحت رجسٹر ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ رجسٹریشن اچھی چیز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مدارس جو ہیں وہ مین اسٹریم میں آئے، تو رجسٹریشن ہی کے ذریعے سے آئیں گے نا۔
اور یہ کہنا کہ چونکہ تعلیمی ادارے ہیں لہذا تعلیم کے ساتھ ہونے چاہیے، تو کل کوئی ہیلتھ کی دنیا میں رفاہی کام کرے گا، ایک NGO بنائے گا، پھر اس کو وزارت صحت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ رجسٹریشن کا ایک ہی ادارہ ہے، بنا ہے انگریزوں کے زمانے سے آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور اسے کوئی مداخلت آج تک نہیں کی۔ لیکن اگر ہم ایک باقاعدہ ڈائریکٹریٹ جنرل فار مذہبی تعلیم، اس کا ایک ڈائریکٹریٹ بناتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت بناتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رجسٹریشن وزارت تعلیم سے محض منسلک نہیں ہوگی، محض ڈاکخانہ نہیں ہوگا، بلکہ دینی مدارس کے اندر مداخلات کا راستہ بھی آپ نکال رہے ہیں۔ اب آپ اگر زور دیتے ہیں محض ایک ایگزیکٹو آرڈر پہ، اگر آپ زور دے رہے ہیں محض ایک معاہدے پہ جس کی خلاف ورزی خود حکومت آج تک کر چکی ہے، اور اس کے لیے آپ وہ جو مسلمہ دینی مدارس ہیں اور مسلمہ تسلیم شدہ دینی مدارس ہیں، مسلمہ بورڈز ہیں ان کے، آپ ان کے نظام کو خراب کر رہے ہیں، رجسٹریشن ان کی نہیں ہونے دے رہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رجسٹریشن نہیں کریں گے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ میں ایوان میں کہنا چاہتا ہوں، آپ آج نہیں 100 سال تک بھی رجسٹریشن نہ کریں اور نہ کریں، خدا کی قسم دینی مدرسہ زندہ رہے گا، برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں ہمارے، انشاءاللہ پیسے آئیں گے، لیکن خدا کے لیے خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کے نظام کو برباد نہ کیجیے۔ ہم نے ایوان سے اجازت لی ہے، ہم نے پارلیمنٹ سے اجازت لی ہے، اس کو ایکٹ بن چکا ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا اس کا؟ تو اس پر ذرا میری معذورات کو اہمیت دی جائے، حالات خواہ بگاڑ کی طرف نہ لے جائیں۔ پہلے ہم نے اپنا جماعت کا موقف دیا تھا، اب تمام تنظیمات مدارس دینیہ نے رات کو میٹنگ کر کے ایک واضح موقف دے دیا ہے کہ یہ ایکٹ ہے اور ہم اس کو ایکٹ تسلیم کرتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ جو کہا جاتا ہے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور امینڈڈ جو ہے وہاں سے، کوئی امینڈڈ ہم قبول نہیں کریں گے۔ روایات کو خراب مت کرو، آئین کو خراب مت کرو، آئین میں جو چیز طے ہے اس کے مطابق ہو جانے تو بعد میں دیکھیں گے نا۔ ہم کسی کی تعلیم کا تو انکار نہیں کر رہے، تعلیم جہاں وہ کر سکتا ہے اس کو حق حاصل ہے، اسکول یونیورسٹی بھی ہیں، اور کتنے ادارے ہیں، کتنے رفاہی ادارے ہیں، غیر حکومتی ادارے ہیں، وہ آج بھی تو اسی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہیں، لیکن صرف مدارس کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ مدارس میں تقسیم پیدا کیوں کی گئی؟ آپ چاہتے ہیں کہ علماء آپس میں لڑیں؟ ہم علماء نہیں لڑیں گے آپس میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی فراخ دلی دکھائی ہے، ہم آج بھی اس پہ اعتراض نہ کرتے اگر ایکٹ میں پہلے وہی چیز موجود ہوتی، لیکن چونکہ ایکٹ بن چکا ہے لہذا ایکٹ بننے کے بعد ترمیم اس وقت تو نہیں ہو سکتی، بعد میں اگر کوئی تجویز آ گئی تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی، لیکن ایکٹ ہے۔ پارلیمنٹ کی عزت کرو خدا کے لیے، کم از کم میرے تو تحفظات ہیں اس الیکشن پہ، کم از کم اس اپوزیشن کے PTI کے تو اعتراضات ہیں۔ حکومت تو اپنے آپ کو صحیح حقیقی منتخب نمائندہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اپنے دعوے کے مطابق تو آپ اپنا رویہ جو ہے ٹھیک کر لیں۔ تو اس حوالے سے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو، چاہے MQM ہو، چاہے باپ پارٹی ہو، جتنی بھی ان کے اتحادی اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، سب کی کمٹمنٹ ہے، سب کا ووٹ ہے۔ اب ووٹ دینے کے بعد اگر وہ کہیں اور پارلیمنٹ سے کہلوایا جائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، میرے خیال میں پھر یہ پارلیمنٹ کی بھی بہت طویل ہوگی۔ لہٰذا جو طے ہوا ہے ہم اسی بات کو ایمفسائز کر رہے ہیں، اس پر زور دینا چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس سے آگے پیچھے معاملہ گیا تو یقیناً پھر ایوان نہیں میدان میں فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی امتحانات